آرام سے سو رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھی جا رہی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، کرکٹ دیکھی جا رہی ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، میرے بھائیوں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی ان لوگوں کا حال یہ تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی تھی وہ آخرت کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ اللہ، کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، ربی کے مصلی کا پہلا امام، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر اول۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے حتیٰ کہ نبی پاک جس کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے ساتھ لے کر کے جائیں، اللہ اللہ، اپنے اور غار ثور کے اندر رسول اللہ سے پہلے صدیق اکبر پہنچے۔ وہ صدیق اکبر جس کو جو ہے نا قدرت جس کے شان میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل کرے، وہ صدیق اکبر جس کی منقبت لکھنے کے لیے اللہ کے رسول حسان بن ثابت کو حکم دے اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے، سرکار فرماتے ہیں اگر میری پوری امت کا بلکہ اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے، اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے تو سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ جس کے ایمان کا حال یہ ہے کہ بلال کا ایمان، عمار کا ایمان، اویس قرنی کا ایمان، جس کے ایمان کا ایک حصہ ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات روتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ قیامت کے دن تو ابو بکر سے کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے۔ ایک دن صبح کے وقت صدیق اکبر ایک باغ کے قریب سے گزر رہے، مدینہ منورہ کے باغ کے قریب سے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو کہتے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، تم تو ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول، ان چڑیوں کو آپ اپنے سے زیادہ خوش نصیب کہتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہاں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، ان سے اللہ حساب نہیں لے گا، لیکن ابو بکر سے اللہ حساب لے گا تو ابو بکر اللہ کو حساب کیا دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو، یہ جلسے لطیفہ گوئی اور قہقہے کے لیے اور سیلفیاں لینے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ذرا اپنے موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کر اپنی آخرت کے حوالے سے احتساب کر۔ ہم سنیوں کا تو ایمان یہ ہے کہ جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ابو بکر صدیق کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ جنت پیچھے رہ گئی، مقام صدیق آگے ہو گیا۔ یہ کون پاگل لوگ ہیں جو صدیق اکبر کے جنتی ہونے پر بحث کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جنت کو، صدیق کو جنت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جنت کو صدیق اکبر کی تلاش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق تو آج بھی نبی کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کتنے پاگل ہیں وہ لوگ جو اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی ماننے کے لیے تیار ہیں اور صدیق اکبر کے جنتی ہونے پہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ارے جب وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے قدموں میں بیٹھنے والا کتا جنت میں جاتا ہے تو وہ صدیق جو نبی کے قدموں میں 1400 سال سے وفا کے ساتھ سو رہا ہے، اگر وہ جنتی نہیں ہے تو کائنات میں پھر کوئی جنتی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جواب زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے۔ بے شک۔ اور میرے امام تو کہتے ہیں
کہتے ہیں اللہ اکبر، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے اور سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے وہ صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھ سے جب سوال کرے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ذرا بتاؤ، جس کو رسول پاک جنت کی بشارت دے دیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارے پاس جنتی ہونے کی سند کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ آنکھیں کھولو، یہ فریب میں مت رہو۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہو مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ بتائیے، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ہو اور کہتے مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، نہ غسل آتا ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ کلمے کا ترجمہ آتا ہے، نہ ایمان مجمل یاد ہے، نہ ایمان مفصل یاد ہے، کہتے ہم سنی ہیں نا مولانا، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا سنی بالکل جنت میں جائے گا، لیکن وہ کیسا سنی ہے جو پوری زندگی مسجد کا دروازہ نہیں دے؟ کیا بات رہی، یہ کون سی سنیت ہے؟ بھئی آپ تو جانتے ہوئے بھئی عقاب تو بہت اونچا اڑتا ہے، عقاب اونچا اڑتا ہے نا، لیکن اگر کوا اپنے آپ کو عقاب کہے تو وہ اونچا نہیں اڑ سکتا۔ عقاب عقاب ہے، عقاب کی کچھ صفت ہے۔ ویسے ہی سنیت صرف نام کا نام نہیں ہے، شہد کا نام زبان پہ جپنے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، دواؤں کو جیب میں رکھنے سے شفا نہیں ملتی جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکل نہ کریں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی سنیت ہے میرے بھائی کہ پوری زندگی میں ہفتوں گزر جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نام بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا، کبھی کلمہ طیبہ بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا۔ یہ کون سی سنیت ہے؟ سنیت کی ایک تعریف ہے، سنیت کی ایک تعریف ہے، اس کا ایک تعارف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا پریچے ہے۔ ارے سنیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں تم کہتے ہو ہم سنی ہیں، یاد رکھنا گنہگاروں کو میں کافر نہیں کہتا، لیکن سنیت کا جامع تعارف یہ ہے۔ ارے گناہ تو اپنی جگہ، پاپ تو اپنی جگہ، امام کہتے ہیں انہیں جانا یہ سنیت ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ غیرت عشق رسول تو یہ ہے، نہ رکھا غیر سے کام، کسی سے کام نہیں رکھا۔ اب مجھے بتاؤ، پھر جو زنا سے کام رکھے، جو شراب سے کام رکھے، جو جوئے سے کام رکھے، جو حرام سے کام رکھے، بتائیے اپنے موبائل کے اندر کیا کیا دبا کر اور چھپا کر کے رکھا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو غیر سے کام نہیں رکھتا، کسی غیر سے کام نہیں رکھتا۔ بولے بہت بڑا علامہ ہے، تھانہ بھون میں رہتا ہے، تو کہا ہمیں کوئی کام نہیں، علامہ اپنے گھر کا ہوگا، یار کا نہیں تو ہمارا نہیں، ہم کیا جانے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے نہ رکھا غیر سے کام۔ عاشق تو غیر سے کام نہیں رکھتا، اور ہم لوگ استغفر اللہ، کون سا وہ گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں؟ داڑیاں منڈا کر کٹروں میں پھکوا کر رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو۔ کون سی عاشق رسول ہو؟ یقیناً عاشقوں کے لیے جنت ہے، مگر کوئی عاشق بن تو جائے۔ اللہ اللہ، یہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر سے پوچھا جائے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اس کے بعد یہ صدیق اکبر اور صدیق اکبر ایک جملہ کہا کرتے تھے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا خوف ہے قیامت کے لیے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے اور بھلا دیا جاتا، میں بھولا بسرا ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ یہ صدیق اکبر آخرت کو سوچ رہے ہیں، اور فاروق اعظم ایک تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا اور میں پیدا نہ کیا جاتا انسان کے شکل میں، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک مقام پر کہتے ہیں کاش کہ میں درخت ہوتا اور میں کاٹ دیا جاتا اور لوگ مجھے جلا کر میرا قصہ ختم کر دیتے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا کوئی آسان سی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی آسان سی بات تو نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث رکھتا ہوں، حالانکہ ٹائم کی قلت ہے لیکن مختصر میں رکھتا ہوں، آپ کو احساس ہوگا
اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے تصور سے صحابہ اور اولیاء نہیں، صرف انبیاء بھی لرزہ برندہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ذرا دھیان سے سننا بہنوں کی، اگر یہاں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، عورتوں کا بچیوں کا مدرسہ ہے، اور خواتین بھی ہوں گی، جی ہاں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ عورتیں بہت بے باک ہیں آج کل، یہاں کی نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ پردے کی کوئی پابندی نہیں، مردوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو ہے، پتلے پتلے لباس ہے۔ اس دور کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک ایسی عورتیں تو نہیں دیکھا اپنے دور میں، لیکن جہنم میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جو کپڑا پہن کر بھی ننگی تھی اور ان کو ننگا جہنم کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کپڑا پہن کے کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے انہوں نے اتنے پتلے اور باریک لباس پہنے تھے دنیا میں کہ لباس کے بعد بھی لباس کا مقصد حل نہیں۔ جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر علم کے بعد عمل نہیں ہے تو بغیر پھل کے درختوں کی طرح ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ، جس درخت میں پھل نہیں وہ درخت بانجھ ہے، اور جس پہ پھل نہیں آتے پھر وہ جلانے کے قابل کاٹ کے جلا دیا جاتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مدرسے کی سند حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر سرخاب کے پر لگ جائیں گے۔ یاد رکھنا مدرسے کی سند پڑھا لکھا بناتی ہے، عالم نہیں بناتی۔ عالم خشیت ربانی بنایا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سند ہے اور خوف خدا نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن آپ عالم نہیں ہیں۔ عالم خدا کی نظر میں وہی ہے جس کے دل میں خشیت ربانی ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں رکتا۔ دنیا کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک سند یافتہ لوگوں کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور ایک کو عالم کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور عالم میں فرق کیا ہے؟ پڑھے لکھے کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور عالم کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ربانی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اب آپ دیکھیں ایک بندہ وہ بھی ہے سہارنپور کے قریب، بہت بڑا عالم لوگ اس کو کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہتے۔ اگر عالم ہوتا تو نبی کی بے ادبی کیوں کرتا؟ کیا بات رہی ہے۔ عالم تو پڑوسی کی حق تلفی نہیں کرتا، عالم نبی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ عالم تو پڑوسی کو گالی نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو گالی نہیں دے، ارے عالم تو چوٹی شیطان اور کھٹمل کو بھی گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھٹمل کو بھی گالی مت دو، پسو کو بھی گالی مت دو، حتیٰ کہ فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو۔ شیطان خبیث ہے مگر اس کی وجہ سے تم مومن اپنی زبان کو گندا نہ کرے، کیونکہ شیطان ہے، تم تو مومن ہو، تم تو انسان ہو، شیطان کی وجہ سے اپنی زبان کو۔ تو جب شیطان کو مومن گالی نہیں دیتا تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نبی کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ دیکھو یہ پڑھے لکھے کی زبان ہے سند یافتہ کی، کہ وہ نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے، گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے، اور عالم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کی بولی یہ ہے کہ تو بڑا بھیا کہہ کے نبی کو گالی دیتا ہے۔ ظالم، جب باپ بڑا بھیا نہیں ہو سکتا آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے تو نبی بڑا بھیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا سند یافتہ کہہ رہا ہے بڑا بھیا گاؤں کا چودھری، اور جو عالم ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کہتا ہے بڑا بھیا چودھری نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، زندہ باد کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ ارے کیا کیا میں انسان حدیں توڑ دیتا ہے، لیکن جب خوف خدا ہوتا ہے تو کیا کیا میں بھی کیا حد بنتی ہے، لیکن رضا نے ختم و سکن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب۔ اللہ کا خوف
خوف ہونا ضروری ہے. میں قوم کی بیٹیوں سے بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ایسے پیدا کرو کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی بہو بنانا ہے تو کسی عالمہ کو بنائیں گے، کیونکہ یہ ساس کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ دیورانیوں کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ جٹھانیوں کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ بچوں کے حقوق ادا کرتی ہے، بچوں کو کی اچھی تربیت کرتی ہے. میری بہنوں، میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا اللہ کا خوف ضروری ہے، خدا کی خشیت ضروری ہے. بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف آ جاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اللہ کو جواب دینے کا تصور کیا ہے. آپ بہت اچھے سے سن لیں، اس لیے میں حوصلہ کر رہا ہوں بولنے کا، دھیان سے سننا. بہنوں کی بھی توجہ. آج کل لوگ کہتے ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہے غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، جلدی شادی نہ ہونے کی وجہ سے. میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تربیت کا فقدان ہے، علم کا فقدان ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. ورنہ آج جتنی غربت ہے اس سے زیادہ غربت پہلے تھی. اور میں کس کی غربت کا ذکر کروں؟ سب کو چھوڑو. کائنات کا سب سے مالدار، سب سے بڑا انسان دولت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے. ان سے پہلے نہ اتنا مالدار کوئی ہوا، نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. اس کی دلیل میرے امام کتنے خوبصورت انداز میں کہتے، کیونکہ غوث و خواجہ و رضا آپ نے کانفرنس رکھی ہے، تو میں چونکہ اب میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ ہی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو کچھ بات دے کر کے اپنی بھی اصلاح کروں، اور ساتھ جو ٹاپک آپ نے دیا اس کو بھی ساتھ لے لوں. امام کہتے ہیں نبی کتنے مالدار ہے، کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، نبی کتنے مالدار ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، خزانے بھرے ہوئے ان کے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں مالک کونین ہے. توجہ ہے آپ کی، موبائل والے بھائیوں آپ کی توجہ ہے. ہاں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو بعد میں مل جائے گا. آپ جب ریکارڈ کرتے ہیں تو پوری توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، تقریر کی طرف نہیں ہوتی. آپ میں سے اکثر لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں بات آگے بڑھاؤں نا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اکبر، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. زندہ باد زندہ باد. بھئی خالی ہاتھ تو ایک محاورہ بھی ہے نا. خالی ہاتھ کیا کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں نا، بلکہ ہم تو لغت کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا. کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے جامعہ معینیہ میں گئے تو اتنا اچھا جلسہ تھا، اتنا اچھا جلسہ تھا، اتنا اچھا جلسہ تھا کہ خالی ان کے سوا اتنا اچھا جلسہ کسی نے نہیں کیا. خالی کا مطلب کیا ہوا؟ صرف امسال خالی جامعہ معینیہ کا جلسہ بہت زیادہ اچھا رہا. یعنی اسی طریقے سے کہتے ہیں ارے بھائی وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا کہ خالی اس کے سوا اتنا خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں. اس طرح کی بات. خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے صرف. خالی صرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی صرف دو جہاں کی نعمتیں کسی کے ہاتھ میں ہیں تو وہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں. ان کے ہاتھوں کے سوا کسی کا ہاتھ کا یہ کمال ہی نہیں ہے کہ دونوں جہان کی نعمتیں اس کے ہاتھ میں. کیا بات رہی، زندہ باد. خالی انہی کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. تو اتنے مالدار ہستی کا ذکر کر لیتے اور بات ختم کرتے ہیں. ہمیں جواب دہی کا تصور ختم ہو گیا. راتیں عیاشوں میں گزر رہی ہے، آوارگی میں گزر رہی ہے. حسن کا مس یوز ہے، دولت کا مس یوز ہے، جوانی کا مس یوز ہے. امام منذری رحمت اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہنوں کی خاص توجہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں شروع تشریف لے گئے. ابتدائی ایام ہے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ، ابتدائی سے مراد یعنی 2-4 سال ہو چکے ہیں، بالکل ابتدا کی بات نہیں۔ ایسے میں ہوا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ دوپہر کی بالکل کڑکتی ہوئی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم دھوپ میں کھڑے رہ ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر آئے اور دونوں کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو دونوں یاروں نے سرکار سے اس کے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان میرے آقا، اس چلچلاتی دھوپ میں کیا کام آ گیا، آپ اتنی دھوپ میں گھر سے باہر آئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ تو دونوں نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہمارے گھر میں کئی دن سے 3 دن 4 دن 5 دن جو بھی کہا چولہا نہیں جلا اور اب بھوک برداشت کے باہر ہے، تو میں دھوپ میں نکلا تھا کہ کھانا کھا لوں گا کسی کے گھر جا کے، تو بھائی عمر بھی مل گئے اور ان کا بھی یہی دکھ ہے کہ ان کے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا، تو چاہتے تھے کہ کسی کے گھر جا کے کھائیں۔ حضور ہمیں بھوک باہر لائی ہے، لیکن حضور آپ کس وجہ سے باہر آئے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھوک تمہیں باہر لائی ہے وہی بھوک اللہ کے رسول کو بھی باہر لائی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر کا، دنیا کا سب سے مالدار انسان، سب سے مالدار ہستی، آقا فرماتے میرے گھر میں 1 مہینہ ہوا چولہا نہیں جلا، اب بھوک جو ہے شدت کی ہے، تو میں نے چاہا کسی صحابی کو شرف بخشوں تاکہ ان کے گھر جا کے کھانا کھایا جائے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دونوں یاروں کی آنکھوں میں۔ ایک صحابی کے باغ میں گئے، ان کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے کھجوریں رکھی اور کہا حضور انتظار کریں، میں ابھی بکری کا سالن بناتا ہوں۔ بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، کھانا بنایا، کھانا لا کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی میزبان کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی میزبان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میزبان نے کہا حضور نوش فرمائے، حضور یا رسول اللہ تناول فرمائے، حضور ملاحظہ فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ میں کھانا دیکھ کر مجھے میری بیٹی فاطمہ کی یاد آ گئی ہے کہ فاطمہ کو بھوک لگی ہوگی اور میں کھا لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹی فاطمہ کے گھر کھانا پہنچا دوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں اور یہ کھانا بھی آپ کا ہے، حضور آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے روٹی لی اور چند بوٹیاں اس پہ رکھی اور رکھنے کے بعد صحابہ سے فرمایا لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو یہ کھانا پیش کرو کہ تمہارے بابا کھا رہے ہیں، اب تم بھی کھا لو۔ اس اتنے میں اللہ کے رسول نے کھانا کھا لیا۔ اب دھیان سے سننا، غور سے سننا، 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1 مہینے کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹی تازہ کھانا کھایا، اور جب کھانے سے اللہ کے رسول فارغ ہوئے تو حضور رو پڑے۔ جب بھوک لگی تھی تب آنکھ میں آنسو نہیں تھے، جب 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا تھا تب آنکھ میں آنسو نہیں تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کون میرے بھائیوں، کون؟ امام منذری لکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، شافعی یوم النشور، مالک جنت، مالک کونین، جس کے اشارے ابرو پر ہم جیسے پاپی اور مجرموں کو بخشا جائے گا، جس کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہمارا عقیدہ ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پیٹ بھر کے رسول اللہ نے کھانا کھایا، بلکہ پیٹ بھر کے تو میری زبان سے نکلا، اللہ کے رسول نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے، توجہ، اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے، مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ اس کھانے کا حساب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے لے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حالانکہ حضور کا حساب نہیں ہونا ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے، ان کی شان بتانے کے لیے تو محشر ہوگا۔
ان کے بارے میں پوچھنے کی، ان کی وفا کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو محشر ہوگا میرے بھائیوں. مگر اللہ کے رسول 1 مہینے کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اس کھانے کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سید العالمین تعلیم امت کے لیے. ہم تو ایک دن میں 4 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں بھائی. آپ مجھے بتائیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اور وہ بھی کھا کے پاپ کر رہے ہیں، کھا کے جرائم کر رہے ہیں، کھا کے گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ہمارے شاعر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. بس میں آخری بات ایک حدیث پڑھ کے ختم کرنے لگا ہوں. آخری حدیث پڑھتا ہوں. کیا دیکھو گے وہاں جسے میدان محشر کہتے ہیں؟ کیا دیکھو گے؟ ایک حدیث دیکھیے. شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن اور حدیث کی دنیا الگ. کیا بات ہے. شاعری کی دنیا کا وہ اعتبار نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کی دنیا کا. ہاں اگرچہ اشعار قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھے گئے تو بات الگ ہے. جیسے ہمارے امام سبحان اللہ شعر بھی لکھا تو کوئی نہ کوئی آیت کی ترجمانی کی، کسی حدیث کی تشریح بیان کی. لیکن وہ امام جب شعر لکھتے ہیں تو کیا کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد، 1200 سے زائد کتاب لکھنے والی ہستی، اس کا آخرت کے حوالے سے کیا نظریہ؟ کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اور کہتے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یہاں تو کوئی بھائی غسل اور وضو درست نہیں اپنا اور جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے. مجموع الزوائد کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرے، اللہ کے رسول فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجموع الزوائد کی. سن لے بس اب بات آخری چل رہی ہے، میری بات سن لیں، آپس میں بات نہ کریں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں سب لوگ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو ایک ہی روایت پڑھ رہا ہوں، تھوڑی تشریح کے ساتھ اس کو سنیں، میری بات پوری ہو جائے گی. مائک پر توجہ نہ دیں، جتنا مجمع ہے اتنی آواز تو آ ہی رہی ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و جد الحسن والحسین. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، وہ دن نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ بابا. سچ ہے. آپ کیا ٹھیک کر رہے ہو؟ بیان ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وزد و بارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ غیرت والا فرماتا ہے فیغفر من یشاء، جس کو چاہیں گے بخشیں. دھیان دینا، جس کو چاہیں گے بخشیں. اب یہاں نام نہیں کہ امین القادری کو بخشیں گے، فلاں کو بخشیں گے، نام نہیں. روزی کا وعدہ سب سے ہے، مغفرت کا وعدہ سب سے نہیں. چند خوش نصیب ہے جن سے مغفرت کا وعدہ ہے، باقی کسی سے مغفرت کا وعدہ نہیں. جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے ہم منتیں مانگتے ہیں، جو روزی ملنا ہی ہے. اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. جس روزی کا وعدہ ہے اس روزی کو کمانے کے لیے سعودی تک جانا چاہیے، دبئی تک جانے، ممبئی تک جانے، کلکتہ تک جانے، دلی تک جانے. جس روزی کا وعدہ اس کے لیے اتنا لمبا سفر ہے. اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد تک بھی نہیں جا رہے ہیں، اتنے چند قدم کا سفر بھی نہیں طے کر رہے ہیں. حالانکہ روزی ملنا ہے، ضرور ملنا ہے. روزی تو کتے کو،
सूअर को, चुटी को, परिंदे को, चरिंदे को, दरिंदे को, काफिर को, मोमिन को, फिरौन को तक आखिरी दम तक रोजी दी गई है, तो अल्लाह हमें नहीं देगा तो फिर किसको देगा? रोजी का वादा सबसे है, मगफिरत का वादा सबसे नहीं है, इसलिए मगफिरत के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो जरा सोचो, मौलाए कायनात जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार है, जो खुद सरदार अरब कहलाए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उन्हें दो जहां का सरदार करार दिया। अल्लाह अकबर, वो मौलाए कायनात अपनी आखिरत को याद करके ऐसे रोते थे। रावी बयान करता है कि जैसे सांप का डसा हुआ तड़प तड़प कर बिलक बिलक के रोता है, मगफिरत की दुआ करते हुए मैंने मौला अली को ऐसे रोते हुए देखा है। जो हदीस पढ़ना चाह रहा था सुन ले, बीच में बात माइक की वजह से इधर उधर हो गई। एक हदीस सुन ले कि कयामत क्या है। बहुत ठंडे बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, और पता कौन सा गुनाह है, जुआ खेल रहे हैं। हदीस पाक में आया है कि जो जुआ खेलेगा क़यामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, खिंजीर के खून में, सूअर के खून में। अभी उलमाए किराम आते तो मुसाफे का कितना शौक है, जलसे में तो उलमा रहते हैं, मैशर में रसूलुल्लाह होंगे और नबी अपने उम्मतियों से मुसाफा करेंगे। बताओ अगर कीचड़ में हाथ भरा है तो तुम आलिम से मुसाफा कर सकते हो? नहीं। और सूअर के खून में हाथ रंगा होगा तो कयामत के दिन अपने नबी से मुसाफा कर सकोगे? ये जो मोबाइल के अंदर 3 पत्ती गेम है, ये जो मोबाइल के अंदर जुआ है, डिजिटल जो जुआ खेलते हो घरों में बैठ के, कोई ना देखे, कोई ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, कोई ना देखे, रसूलुल्लाह तो अल्लाह की अता से देख रहे हैं। याद रखना मेरे भाई, यहाँ जो कुछ भींगा मस्ती कर रहे हो कर लो, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह के रसूल को धोखा नहीं दे सकते। कयामत का मंजर आखिरी हदीस की रोशनी में दिल के कानों से सुन लें। एक दिन सैयदुना फारूक आजम हजरत काब अहबार से कहते हैं, ए काब, मुझे ऐसी बात सुनाओ, ऐसी रिवायत सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का खौफ और ज्यादा बढ़ जाए, खौफ खुदा में इजाफा हो। अब हजरत फारूक आजम पहले ही अल्लाह से इतना डरते थे कि मुसलसल रोने की वजह से आपके चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ा हुआ था। और फारूक, अच्छा आज कुछ लोग मजाक उड़ा, जब अल्लाह के खौफ पे कोई तकरीर करता है तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग क्या कौम को डराते हैं, क्या रसूलुल्लाह शाफ़ी यौमुन नुशूर नहीं, क्या अल्लाह रहीम व करीम नहीं, कौम को इतना मत डराओ, कौम को मायूस मत करो। मेरे भाई, फारूक आजम पहले अल्लाह से इतना डरते हैं कि रोने की वजह से चेहरे पे आंसुओं का निशान पड़ा है। और अब हजरत काब जो ताबई हैं और जो तौरात, इंजील और जबूर के आलिम हैं, उनको कह रहे कि मैं, मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो। अब काब बताते हैं, हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत के दिन जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा मैदान महशर में, तो 70,000 आग की लगामें, ध्यान से सुनना, ये हदीस की दुनिया है, ये शायरी की दुनिया नहीं, ये हदीस की दुनिया। अमीरुल मोमिनीन के सामने काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत के दिन जहन्नम को मैदान महशर में लाया जाएगा तो उसके मुंह में 70,000 लगामें डालकर, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच करके ला